قرآن مجید کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی اس کو شاباش اور داد دی گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا جو کہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے کہ دن بدن گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ کسی ملک کے اندر جو غیر مسلم ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں ہمیں اپنے علاقوں میں سننے کو مل رہی ہیں، اور دشمن ابھی تک، کفر ابھی تک بس نہیں کی، اس نے مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ گستاخی کے انتہا اس حد تک ہے کہ جسم کے خاص حصوں پر، جن حصوں کو ہم کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتے، ان اعضاء پر نعوذ باللہ کبھی تو حضرت ابو بکر کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر کا نام لکھا جاتا ہے، کبھی ان حصوں پہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام لکھا جاتا ہے۔ دشمن یہاں تک بس نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے اور اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ دشمن پھر یہاں تک بھی بس نہیں کرتا، بلکہ ان اعضاء پر، مخصوص اعضاء پر ان پاک ہستیوں کے نام لکھ کر زنا کرتا ہے۔ تو کیا اس قسم کی گستاخیاں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ سارے بتائیں جی، کی جا سکتی ہیں؟ غیرت سے بتائیں نا، کیا اس قسم کی گستاخیاں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ اس قسم کا کفر برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کی غلاظتیں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ اور ہم دشمنان اسلام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو ان لوگوں سے ہے کہ یکم محرم الحرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں تو سارے صحابہ کرام نے اتنی آواز سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکہ کے در و دیوار گونجنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے کے بعد آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر، دل تو چاہتا ہے کہ بیت اللہ میں نماز ادا کریں، لیکن تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے یہاں پہ نماز ادا کرنے نہیں دیتے، ہمیں کھلے عام نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، روکے جس کی طاقت ہو، اٹھا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یار مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ تو ہم تو ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ
اسلام کا پرچم کو بلند کیا ہے۔ کبھی کسی نے کہا شمشیر کے جوہر دکھلاتے، گر ہاتھ کبھی یہ کٹ بھی گئے، اسلام کے پرچم کو پھر بھی سینے سے لگایا ہے ہم نے۔ ہر دور کے اندر مارے کھا کر بھی، قربانیاں برداشت کر کے بھی، تکلیفیں اٹھا کر بھی، کربلا ہمارے سامنے ہے، 72 تن ہے، قربان تو ہو گئے لیکن اسلام نہیں چھوڑا، تو لہٰذا ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، جانے دیں گے اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیں، جانے دیں گے اسلام؟ تکلیفیں برداشت کریں گے اسلام؟ مارے کھا لیں گے اسلام؟ جیلوں میں جانا گوارا ہے اسلام؟ تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے اسلام؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اپنی نمازوں پہ بھروسہ ہے، اپنے نوافل پہ بھروسہ ہے، اپنی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، تسبیحات کر لی، ذکر کر لیا کافی ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم، اگر ان ساری چیزوں کے باوجود حضور اقدس کی شان میں نازیبا الفاظ کہہ دیے جائیں اور پھر بھی ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں، رب کعبہ کی قسم ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے کہا تھا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ جان نہ دے دیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا، مریم ٹاؤن میں، گریم ٹاؤن کے اندر کیا ہوا، حضور علیہ السلام کی کیا گستاخی ہوئی؟ تو میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈنمارک کے اندر اگر خاکے بنائے گئے تو اللہ کی قسم اس تحریر پہ آقا علیہ السلام کا کارٹون بنایا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارٹون بنایا گیا۔ اگر دوسرے ممالک نے آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ کہے تو یہاں پر بھی آقا علیہ السلام کے ریلیشن کو ہٹ کیا گیا اور برا بلا کہا گیا، قربانی کو حرام کہا گیا۔ قرآن مجید کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی اس کو شاباش اور داد دی گئی، اور یہ جرت اس نے تب کی جب ہم کمزور ہوئے، یہ جرت اس نے تب کی، اللہ کی قسم تب کی جب میں کمزور ہوا، آپ کمزور ہوئے اور مسلمان کمزور ہوا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان اسلام پہ قائم ہو، مسلمان اسلام کو تھامے ہوئے ہو، اللہ کی قسم کوئی بدبخت آقا کی شان میں نازیبا الفاظ کہہ دیں، میرے رات کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے بھی کب اسلام کو تھاما ہے؟ ہماری نمازیں کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، ہر بچے کو سکول میں اعلیٰ تعلیم دینے کے در پہ تو ہیں، لیکن بچے کو حفظ کروانے کے در پہ نہیں۔ جب ہم نے اسلام کو اچھی طرح سے نہیں تھاما، جب اسلام سے مجھے ہی محبت نہیں رہی، جب اسلام میرے ہی دل میں نہیں اترا، تو پھر دشمن کو تو جرت کرنے کا موقع مل گیا۔ تو آج سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اسلام کو سینے سے لگائیں گے۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اسلام کو سب بتائیں، سینے سے لگائیں گے، اسلام کو سینے سے لگائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے آج سے نیت کریں کہ آقا کی ناموس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز نمازیں پڑھ کے دکھاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے دشمن کو تکلیف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی بائبل کو جلایا؟ کوئی مسلمان ایسا دکھاؤ جو میدان میں آیا اور اس نے بائبل کو جلایا ہو؟ آج تک ہم نے کسی بائبل کو نہیں جلایا، انجیل تورات کو نہیں جلایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن مجید جیسی مقدس کتاب رکھتے ہیں، جب ہم مضبوط دلائل رکھتے ہیں، جب ہم سچا مذہب رکھتے ہیں تو ہمیں کسی کے باطل مذہب کی تکلیف نہیں ہے۔ اور ان کو تکلیف تب ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ بھی بدلا ہوا۔ ایک شہر سے اٹھاؤ، دوسرے شہر کی بائبل کو اٹھاؤ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم
قرآن مجید کو دنیا کے ہر کونے سے اٹھا لیا جائے تو قرآن مجید ہر جگہ پہ ایک جیسا نظر آتا ہے، ایک حرف کی کمی بھی نظر نہیں آتی۔ دشمن کو یہی تکلیف ہے کہ میرے پاس صحیح مذہب کیوں نہیں، صحیح کتاب کیوں نہیں، صحیح دین کیوں نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس سچا مذہب بھی ہے، سچا اسلام بھی ہے، سچی کتاب بھی ہے، سچا رسول بھی ہے۔ تو الحمدللہ اسی لیے ہم نے کبھی بھی باطل مذہب کو، باطل مذہب کی کتاب کو نہ جلایا ہے، نہ تو آتش نظر کیا ہے، نہ ہی دریاؤں میں بہایا ہے، کیونکہ ہم اپنی کتاب رکھتے ہیں، ٹھوس دلائل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو لہذا آپ سے بس عاجزانہ اپیل ہے کہ آج سے ہم سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا تقاضا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری داڑھیوں کو دیکھ کے اس کو تکلیف ہوگی، ہمارے سروں میں ٹوپیاں دیکھ کے اس کو تکلیف ہوگی، ہمارا سنت لباس دیکھ کر اس کو تکلیف ہوگی، ہمارے بچے جب قرآن کے حافظ بنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان ساروں یہودیوں کو، عیسائیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا اس انداز میں بھی کبھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دین کو قائم کر کے، دین پہ چل کے ہم دشمن کو تکلیف پہنچائیں گے۔ باقی رہا معاملہ جو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو گستاخی ہوئی ہے ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ کہا جا رہا ہے بیرونی ایجنڈا ہے، باہر کے لوگ عیسائیوں اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، تو ہماری درخواست یہ ہے، ہمیں نہیں پتا باہر کا ایجنڈا ہے یا ادھر کا ایجنڈا ہے، ہمیں تو گستاخ رسول چاہیے کہ کنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پکڑنا ہماری ذمہ داری نہیں، اداروں کی ذمہ داری ہے، لہذا اداروں کو چاہیے، باہر کے لوگ ہیں تو تب، اندر کے لوگ ہیں تو تب، ہمیں گستاخ چاہیے۔ بتائیں جی ہمیں گستاخ چاہیے۔ اللہ پاک جو کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔